السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں HDN TV اور میں اظہر حجازی۔ ناظرین، روزہ اور روحانیت میں آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے غیبت۔ میرے ساتھ موجود ہیں بدر راجپوت، آپ صحافی ہیں، اینکر پرسن ہیں، ریسرچر ہیں، ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ اچھا بدر، یہ بتائیے گا کہ غیبت ہے کیا؟ اظہر بہت شکریہ۔ غیبت یہ ہے کہ کسی شخص کا تذکرہ اس کی غیر موجودگی میں کیا جائے، اور وہ تذکرہ بھی ایسا ہو کہ اس میں اس کی برائی کی جائے، اس کے عیبوں کو بیان کیا جائے، تو یہ غیبت کے زمرے میں آتا ہے۔ اور غیبت جو ہے وہ ایک زبان کا گناہ ہے۔ اچھا بدر، جو آپ نے بات کی تو اس طرح تو ہم اکثر اپنی مجالس میں، محافل میں کوئی نہ کوئی ٹاپک یا کوئی نہ کوئی فرد جو ہے وہ زیر بحث رہتا ہے، تو پھر اس کی کیا صورتیں ہوں گی جنہیں ہم غیبت کہیں گے؟ اظہر، یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، کیونکہ دیکھیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہوں یا دو افراد آپس میں بیٹھے ہوں تو کسی شخص کا تذکرہ نہ آئے۔ تو وہ کون سی صورتیں ہیں جو غیبت کے زمرے میں آئیں گی؟ غیبت کی پہلی صورت یہ ہے اظہر کہ اگر کسی شخص کا ذکر اس کی غیر موجودگی میں کیا گیا ہے، چاہے وہ دو افراد نے کیا ہے یا اس کا ذکر کسی مجلس میں ہوا ہے، اس کے عیبوں کو بیان کیا گیا ہے، اس کی برائی کی گئی ہے۔ اب متعلقہ شخص کو جس کی غیبت کی جا رہی ہے، جب اسے اس بات کا پتہ چلتا ہے تو اسے دکھ ہوتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے اور اس کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ یہ غیبت کے زمرے میں آئے گا۔ لیکن اگر اس کی دوسری صورت دیکھی جائے کہ جب آپ کسی شخص کا تذکرہ کرتے ہیں لیکن اس کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے، اور آپ اس شخص کا تذکرہ، آپ اس کی برائی کے حوالے سے کسی شخص کو آگاہ کرتے ہیں، اور آپ کا مقصد اس تذکرے میں قطعی اس کی کردار کشی یا اس کو تکلیف پہنچانا نہیں ہوتا، بلکہ آپ کا مقصد یہ ہو کہ معاشرے کے دوسرے افراد جو ہیں اس سے بچ جائیں، اس کے فعل سے بچ جائیں، تو یہ غیبت کے زمرے میں فعل نہیں آتا آپ کا۔ غیبت کی بات کی جائے تو صرف زبان کی غیبت نہیں ہے۔ اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اشاروں کنایوں میں جب کسی کے قد کی طرف، کسی کے کردار کی طرف، کسی کے لباس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس انداز میں کرتے ہیں کہ آپ کا مقصد اس اشارے میں اس کی برائی کرنا ہوتا ہے یا اس کا مذاق اڑانا ہوتا ہے، اور متعلقہ شخص کو جب آپ کے اس فعل کا پتہ لگتا ہے اور اس کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، وہ دکھی ہوتا ہے، تو آپ کا یہ فعل جو ہے غیبت کے زمرے میں آتا ہے۔ اور یہ غیبت ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو چکی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب مجلس میں شادی بیاہ دیکھ لو، اس میں جب لیڈیز تیار ہو کے آتی ہیں، موسٹلی وہی کرتی ہیں خواتین، کہ جب کوئی تیار ہو کے آتی ہیں تو آپ دیکھیں کہ اشاروں کنایوں میں ان کے لباس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، کسی کی قد کی طرف، کوئی ایسا بن کے آیا تو جب وہ دیکھے گا اس کی طرف یا غیر ارادی طور پہ وہ دیکھ لیتا اس کے اشارے کو، تو اس سے اس کی دل آزاری ہوتی ہے، اس کو دکھ پہنچتا ہے، تو یہ بھی جو ہے غیبت کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر دوسری اس کی صورت یہ میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ اپنے ناظرین کو اس بارے میں آگاہ کرتی جاؤں کہ غیبت جو ہے نا، کہ اگر آپ کسی شخص کا تذکرہ اس کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں، اس میں آپ نے جو تذکرہ کیا یا جو برائی بیان کی اس میں ہے، ایسا فالٹ اس کے اندر ہے، ایسا عیب اس کے اندر ہے، تو یہ غیبت ہے۔ لیکن ایسا عیب اگر اس کے اندر نہیں پایا جاتا، آپ نے کسی کو فراڈی ڈکلیئر کیا ہے، کسی کو دھوکے باز، چور ڈکلیئر کیا، لیکن وہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، تو آپ نے اس پہ بہتان لگایا ہے، تو ایسی صورت میں آپ دو گناہوں کے ارتکاب کرتے ہیں۔ ایک تو آپ نے غیبت بھی کی اور دوسرا آپ نے بہتان بھی لگا دیا، اور اسلام میں آپ کو پتہ ہے بہتان کی کس قدر وعید ہے اور کتنی بڑی سزائیں ہیں اس کی۔ یہ ذرا کچھ غیبت کی صورتیں تھی۔ بہت شکریہ بدر۔ اچھا اب یہ بتائیے گا، دین اسلام نے غیبت کی ممانعت کن الفاظ میں کی ہے؟ اگر اسلام میں اس کو بہت برا فعل کہا گیا ہے۔ غیبت کے حوالے سے سورہ الحجرات کی آیت کا میں مفہوم پیش کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، اور یقیناً تم ایسا پسند نہیں کرو گے۔ یعنی مردہ بھائی کا گوشت کس بات کو کہا گیا کہ ایک انسان اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے گا؟ کہ جب اس کی غیبت کرے گا، جب اس کی برائی کرے گا، یعنی یہ غیبت کرنے کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی۔ جی، تو آپ دیکھیں کہ یعنی بھائی کا گوشت کون کھانا پسند کرے گا، اور وہ بھی مردہ، تو اس کو کتنا سخت کبھی یعنی فعل قرار دیا گیا ہے، اس کی کتنے برے الفاظ میں مذمت کی گئی۔ دوسری جگہ اگر میں آپ کو بتاؤں، ایک اور جگہ غیبت کو کہا گیا کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ برا فعل ہے۔ وہ انسان کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس سے وہ شخص متاثر ہوتا ہے، اس کا کردار جو ہے مشکوک ہو جاتا ہے لوگوں کے درمیان، کیونکہ لوگ پھر شک میں پڑ جاتے ہیں، کیا پتہ یہ انسان جس نے ہمیں اس کے بارے میں آگاہ کیا یہ ایسا ہی ہے۔ لوگوں کے دلوں میں وہ نفرت پیدا کرتا ہے، انتشار پیدا کرتا ہے اس شخص کے حوالے سے۔ یہ حقوق البات کا تعلق، تو جب تک ایسا شخص اس متاثرہ شخص سے معافی نہیں مانگ لیتا تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا تعلق اللہ بھی معاف تب کریں گے جب وہ جس بندے کی غیبت کی گئی ہے، کیونکہ اس کی دل آزاری ہوئی ہے، اس کو نقصان پہنچا ہے اس کے فعل سے، اس معاشرے میں، سوسائٹی میں اس نے اس کے امیج کو مجروح کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس لیے پھر جو ہے کہ وہ اس کا یہ فعل جو ہے نا وہ زنا سے بھی برا کہا گیا ہے، کہ زنا کی تو بخشش، کیونکہ اس کا تعلق اس کی اپنی ذات سے ہے، اسے اپنی ذات کو نقصان اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ جی، اور یہ یہاں جو جس نے غیبت کی ہے تو اس نے حقوق العباد میں جو ہے وہ خیانت کی ہے۔ مطلب یہ بتائیے گا کہ جو غیبت کرتا ہے اس کی اپنی ذات پر معاشرے میں
میں کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ غیبت کرنے والے کی پرسنالٹی پہ جو سب سے پہلا اثر ہوتا ہے اثر وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں میں اپنا ٹرسٹ کھو دیتا ہے. کوئی شخص اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتا, لوگ اسے انسیکیور فیل کرتے ہیں, اس کی موجودگی میں کھل کے بات نہیں کرتے ہیں, اور پھر لوگ اسے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس کا کردار لوگوں میں مشکوک ہو جاتا ہے. یہ تو سب سے پہلا اس کا دنیاوی لحاظ سے نقصان ہے اس کی شخصیت پہ. اور دوسرا یہ اخروی لحاظ سے اگر نقصان دیکھا جائے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے اس کا یہ فعل. اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے ناراض ہو جاتا ہے, اور ایسا شخص اگر بوریاں بھر کے بھی نیکیاں لے کے آئے روزے محشر تو ایسے شخص کی سب نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. یعنی صرف اس غیبت کے فعل کی وجہ سے اس کی تمام نیکیاں وہ ضائع ہو جاتی ہیں. اور جہاں تک اگر آپ نے معاشرے کی بات کی ہے تو غیبت کرنے والا شخص جب کسی کی غیبت کرتا ہے تو وہ اس کی کردار کشی کرتا ہے, معاشرے میں منفی باتیں اس کے خلاف پھیلاتا ہے, وہ معاشرے میں انارکی کا, معاشرے میں لڑائی جھگڑے اور نفرتیں پھیلانے کا باعث بنتا ہے, اس کا یہ پھر انتشار کا باعث بنے گا. اچھا مطلب یہ بتائیے گا کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہم اس جو فعل سے, غیبت جیسے فعل سے بچنے کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے ہوں گے, ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ جی اظہر, میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ناظرین کو یہی کہوں گی کہ اگر کسی شخص کا ذکر آپ کے کسی محفل میں یا مجلس میں ہو رہا ہے, کوئی کسی شخص کی برائی کر رہا ہے, اسے برے لفظوں میں یاد کر رہا ہے, تو آپ اس کی حوصلہ شکنی کریں, آپ اس کی باتوں کو بیٹھ کے غور سے نہ سنیں, اسے وہیں پہ آپ روک دیں اور اس کی باتوں پہ دھیان نہ دیں. تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ غیبت جیسے کبھی جو ہے ایک فعل سے بچ سکتے ہیں. اور اظہر میں سب سے آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ آپ کسی دوسرے انسان کی تکلیف کا باعث نہ بنیں. آپ ہمیشہ فوکس یہ رکھیں کہ آپ کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے. اظہر سب سے آخر میں یہ کہنا چاہوں گی آپ کے پروگرام کے توسط سے ناظرین کو کہ آپ کے سامنے اگر کسی کا تذکرہ ہو رہا ہو اور وہ برائی میں ہو رہا ہو, اس کی غیبت یا اس کے عیبوں کو بیان کیا جائے, اس کے خلاف منفی بات کی جا رہی ہو, تو آپ اس کو اسی ٹائم خاموش کروا دیں اور اپنی محفل میں کسی اور چیز کا ذکر شروع کر دیں, اس کی توجہ ہٹا دیں, تو اسے خود ہی اندازہ ہو جائے گا. اور اگر آپ دیکھیے کن الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت کی حوصلہ شکنی کی ہے, کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر آپ کسی کا عیب دیکھ بھی لیتے ہو, اس کے اندر ہی برائی پائی جاتی ہے, تو آپ لوگوں میں اس کا تذکرہ جو ڈھول پیٹنا چھوڑ دو, آپ نہ پیٹو. کیونکہ اگر آپ کسی کے عیبوں سے پردہ اٹھاؤ گے اور آپ کا مقصد اس کی تذلیل کرنا ہوگا, تو پھر آپ کیا ہوگا کہ اللہ آپ کو ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں آپ عزت کے خواہش مند ہوں گے. جی بدر, بہت شکریہ. دیکھیں ناظرین کہ اللہ نے حضرت انسان کو کس قدر مقام دیا. وہ خود اللہ فرما رہا ہے کہ میں ستار العیوب ہوں, جو اس کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ ہے ہی نہیں, میں پردے ڈالتا ہوں. اور ساتھ انسانوں کو, اس کے اپنے بندوں کو بھی حکم دیا جو ہے وہ پردہ پوشی جیسی جو صفت ہے اس کو اختیار کریں, پردہ پوشی کرنا اپنی عادت بنائیں. اور ناظرین یقین کریں کہ اگر آج آپ کسی کی پردہ پوشی کریں گے تو اللہ حشر کے دن آپ کی پردہ پوشی کرے گا. آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا, اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب, لائک اور شیئر کیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ ناصر.